والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے اگلی آیت میں بھی ان کا ایک تعارف بیان فرمایا. کہا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ میں جو اپنے آگے ہے اس کی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور بعض ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تم پر حرام کی گئی ہیں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور میں تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ تو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خود تعارف یہ پیش کیا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. مجھ سے پہلے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور جو چیزیں بنی اسرائیل پر وقتی طور پر حرام کر دی گئی تھی ان بعض چیزوں کو میں تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. اور تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی ہے میرے پاس. لہٰذا اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پھر انہوں نے کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم یقیناً اللہ رب العالمین میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی تم عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العالمین میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لہٰذا بندے کی حیثیت سے میں اور تم ہم سب برابر ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں. اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے عبادتوں کے اندر. اور فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا رب جاننا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی بندگی بجا لانا حقیقی معنی میں یہی سیدھا راستہ ہے. اور رسول کی اطاعت کے ساتھ جب اللہ کی بندگی ہوگی اسی وقت آدمی صراط مستقیم کو حاصل کر سکے گا. پھر فرمایا کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کفر کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے. آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تمام لوگ آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی, ان کو ایمان کی دعوت دی. لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی, ان کو جھٹلایا اور ان کو مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں دینے کا جب ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ مدد مانگی اور مدد طلب کی کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا. تو حواریین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواری کے اصل معنی ہیں دوست کے یا مددگار کے. اسی کی جمع حواریین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے. تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے. پھر انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں, ہم مسلمین ہیں, ہمارا شمار مسلمانوں میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ جو مدد مانگی, بعض
شرک میں مبتلا مسلمان اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی، لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس بات کی وہ بھونڈی دلیل اس آیت سے لیتے ہیں، حالانکہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو مدد ہے یہ ما فوق الاسباب مدد نہیں ہے، یعنی اسباب کے تحت ہی ہے۔ ایسی مدد جو اسباب کے پرے ہو یا اسباب کے علاوہ ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ جیسے بیمار ہے آدمی، کوئی بیماری کی شفا دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر یہ مانگنا کہ مجھ کو اس بیماری میں شفا دے دے، یا اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، صرف کسی اور کے پاس جا کر یہ مانگنا کہ آپ ہم کو اولاد دے دیجیے، یہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ اسباب کے پرے اسباب کے علاوہ کی مدد ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ ہاں البتہ ایسی مدد جو اسباب کے تحت ہے، یعنی مجھ کو لکھنے کے لیے ایک پین چاہیے اور سامنے والے کے پاس پین ہے، میں اگر اس سے پین مانگتا ہوں تو یہ تو اسباب کے تحت مانگی گئی مدد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مدد مانگی ہے حواریین سے یہ اسباب کے تحت ہے، لہذا اس بات سے یہ دلیل لینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غیر اللہ سے نعوذ باللہ مدد مانگی ہے، یہ ایک بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین سے مدد مانگنے کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور ان کی ہمیشہ مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔